بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام چینلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج جو یہ پریس کانفرنس ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے ہمارے تمام قائدین، پریزیڈنٹ پارٹی کے قدس بزرگوں صاحب، آج کے جو پریس کانفرنس ہے جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس کے حوالے سے ہیں. 9 مئی کو جو واقعات اس ملک میں ہوئے وہ سب کے سامنے ہے. 9 مئی کے حوالے سے جو بھی ایک سیاسی شعور رکھتا ہو، ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے، ایک جمہوری عمل سے گزرتی ہے، تو وہ اپنے سیاسی جو کارکن ہوتے ہیں ان کو بھی تربیت دیتے ہیں. یہاں پہ ایسا لگا کہ کوئی بھی تربیت ان کو نہیں ملی تھی، بلکہ وہ تمام جو چیزیں تھیں وہ بدتمیزی کی طرف جا رہی تھی. اور ملک کو جو نقصانات ہوئے ہیں، جو ملک کے املاک تھے جو وہ جلے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ہم اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور خاص کر کے جو دنیا یہ چیز دیکھ رہی تھی اس ملک کے حوالے سے، اور یہ جو چیزیں جو عمل ہو رہا تھا اس ملک میں، یہاں پہ تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کے جو حالات تھے، جو سیاسی بحران تھا یا معاشی بحران تھا، اس کی طرف ڈائلاگ ہوتے اور اس کو ایک مستقیم راستے پہ لے جاتے. لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ یہاں پہ جو بسر اقتدار تھے پہلے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میں دوبارہ اس کرسی کو حاصل کروں. اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ملک کو داؤ پہ لگایا، ملک کے معیشت کو داؤ پہ لگایا، اور ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کو انہوں نے داؤ پہ لگایا. دیکھیں، اس میں ہمیشہ اسی طرح کے جو ہے جلوس جلسے ہوتے رہے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسا کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آیا جو 9 مئی کو نظر ہمیں آیا. اگر ہم یہ دیکھ لیں، جیسے ایمبولینسز کو آگ لگائے گئے، جیسے عمارتوں کو آگ لگائے گئے، اور خاص کر جو ہمارے جنا ہاؤس تھا اس کے حوالے سے، یا GHQ تھا اس کے حوالے سے، تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی ہے. تو اس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے، ہم نے پہلے بھی مذمت کی تھی، آج بھی ہم مذمت کر رہے ہیں. اور میں آگے جو ہے نا ہمارے انور کاکڑ صاحب ہے اس کو جو ہے نا انور صاحب کو حوالے کرتا ہوں. بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا. جیسے ہمارے کولیگز نے ایکسپلین کی، اور ایک ایڈیشنل وجہ میں یہاں پر بتاتے ہوئے چلوں کہ کیوں بار بار ضرورت پیش آ رہی ہے ہمیں عوام کے سامنے یہ بات رکھنے کی. مختلف قسم کے سوالات پوسٹ 9 مئی جو ہے نا وہ میڈیا میں بھی اور کئی لوگوں کے اذہان میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر اتنی کنڈمنیشن اس ایک دن کے حوالے سے جس کو سیاہ دن گردانا جا رہا ہے کیوں آ رہا ہے. ہم یہ ایک آنیسٹ بیلیف کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ریاست کے جو استعارے ہیں جس میں افواج پاکستان سر فہرست ہے، اور کیوں سر فہرست ہے، ہماری نظر میں بلوچستان عوامی پارٹی کا ہمارا جو پولیٹیکل فلاسفی ہے، ہم گیٹ کیپر سمجھتے ہیں ڈیموکریسی کا، کانسٹیٹیوشن کا، اور گیٹ کیپر سمجھتے ہیں سوشل آرڈر کا، ڈیفنس فورسز کو، جس میں لیڈ پاکستان ملٹری کر رہی ہے. ان دونوں گیٹ کیپرز کو جب جب چھیڑا گیا ہے، اس نے سماج میں ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں ایک ڈس آرڈر کی طرف، طوائف الملوکی کی طرف، انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش ہوئی ہے. یہ ایک بنیادی وجہ ہے. یہ صرف عمارتوں یا اینٹوں کا مسئلہ نہیں. عمارتیں، یہ پارلیمنٹ بھی جو ہے نا اینٹوں کی اس سے وجود میں آئی ہے. اس کی اینٹیں جب وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں بن جاتی ہے تو پھر وہ تقدس حاصل کر لیتی ہے. وہی اینٹ اگر باہر ہو تو شاید اس کو وہ تقدس حاصل نہ ہو. جو GHQ تھا وہ اس لیے مقدس تھا، اس لیے سیکرٹ تھا کہ اگر کہیں پر انٹرنل ایگریشن یا ایکسٹرنل ایگریشن آئے تو آئین کے تحت اس کا جو لاسٹ ریسورٹ ہے، لاسٹ ڈیفنس ہے، وہ یہ فورسز کرتی ہیں. تو آپ نے اپنے لاسٹ ڈیفنس فورسز پہ پہلے ہی حملہ آور ہو گئے. یہ وینڈلزم جو 9 مئی کو بدترین ہوئی ہے، اس وینڈلزم کی کنڈمنیشن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل رویہ قطعا نہیں ہے. ہم اس کو پولیٹیکل رویہ نہیں گردانتے. ڈیموکریسی میں آپ بالکل ایجیٹیشن کرتے ہیں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ سرٹن رسپانسبلٹی اور سرٹن بیہیویئر نارمز کے ساتھ ہوتا ہے.
रिसेंटली मैं कोट करूँगा, कैपिटल हिल में यूनाइटेड स्टेट्स की जेफरसोनियन जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ लास्ट दो साल पहले जनवरी में, उसको तमाम सीरियस स्कॉलर्स ने, जो तमाम दुनिया का पॉलिटिकल लिटरेचर का बर्थ जहाँ से हुआ है, उन्होंने इक्वेट किया है इसको इंसरेक्शन से, नॉट आर्म्ड इंसरेक्शन, जस्ट इंसरेक्शन, यानी बगावत से ताबीर दी है। और उस बगावत को तस्लीम किया बाकी दुनिया की जो सेटल डेमोक्रेसीज़ हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं, उन्होंने कहा कि ये जमहूरी रवैया नहीं बल्कि ये जमहूरियत को ढाने की एक अटेम्प्ट है, और वहाँ के कवानीन में उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। हम चूँकि एक नवाइस या नवाइज़ीदा जमहूरियत हैं, हमारा जमहूरी तजर्बा जो है वो कोई ख़ास काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे यहाँ जमहूरियत को बड़े जॉल्ट्स आए हैं। ऐसी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल क्लास और लीडरशिप की बनती है कि वो फूंक फूंक के कदम ले, और फूंक फूंक के कदम लेते हुए एक तरफ जमहूरी निज़ाम को भी बचा के रखें और दूसरी तरफ आवाम को जो सर्विस डिलीवरी थी वो भी देनी थी। बदकिस्मती से मैं दोबारा ये कहूँगा कि पीटीआई के लीडरशिप ने इन दोनों तनाजुर में पाकिस्तान की कौम को और आवाम को फेल किया, मायूस किया। और वो मायूसी इस वजह से आई कि न तो वो मैच्योरिटी का मुजाहरा हुआ, न इनकी 3.5 साल की जो कारकर्दगी थी उसमें हम ये समझते हैं कि इनको अगर दोबारा मौका कभी मिले तो ये दोबारा पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। और कानून और आइन से कोई चीज़ बालातर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी हज़रात का बेहद शुक्रिया। मेरे सीनियर्स ने, हमारे सेक्रेटरी जनरल पार्टी ने और अनवारुल्लाह कक्कड़ साहब ने ऑलमोस्ट तमाम जो पहलू हैं 9 मई के वो कवर किए हैं। मैं सिर्फ इसमें 2-4 चीज़ें एडिशन करूँगा। देखिए, ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये स्टेट सिंबल होती हैं, और ये जो नज़रिया पाकिस्तान है उस नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर हमने इन स्टेट सिंबल्स को एक जगह दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल BLA ने ज़ियारत में कायद की रेजिडेंसी को उड़ाया। क्या था? एक छोटी सी बिल्डिंग थी, वो स्टेट को क्या बेनिफिट कर रही थी? नथिंग। लेकिन उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो स्टेट को चैलेंज कर रहे थे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने उस बिल्डिंग को निशाना बनाकर नज़रिया पाकिस्तान पे हमला किया। अगर यही रवैया यहाँ से एक पॉलिटिकल जमात, और मैं नहीं समझता हूँ, अभी तो तहकीकात होनी है, मैं नहीं समझता हूँ कि इट वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज टोटली प्लान्ड। और ये तहकीकात से ये बात साबित भी हो जाएगी कि ये प्लानिंग के तहत उन जगहों को टारगेट किया गया। देखिए, सिर्फ जना हाउस लाहौर को नहीं, सिर्फ GHQ को नहीं, हर जगह पर हमला किया गया। उसमें क्वेटा कैंटोनमेंट शामिल है, उसमें पेशावर कोर कमांडर का घर शामिल है, उसमें जना हाउस लाहौर शामिल है, उसमें GHQ शामिल है। अब सिर्फ एक जगह पर यह खुदा न खास्ता साजिश है या नालायकी है, दोनों सूरतों में इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि एक जगह पर वो हमलावर पहुंचे और उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, मैं समझता हूँ वो एक बिल्डिंग का नहीं, नज़रिया पाकिस्तान का नुकसान है। और इस किस्म के रवैये को किसी भी सूरत में, ये हाउस ऑफ फेडरेशन है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, और हम बलूचिस्तान के आज सेनेटर्स, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स बलूचिस्तान से ये वॉइस देना चाहते हैं बाकी पाकिस्तान को कि इस तरह के रवैयों को उसी तरह देखना चाहिए जैसे कि BLA ने अगर कायद रेजिडेंसी पे हमला किया था, या गवादर में जना के जो हमारी यादगार थी उसको उन्होंने दबा किया था, उनके साथ जो ट्रीटमेंट की गई है इधर के लोगों के साथ भी वैसी ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन आप? जो तहकीकात, तो कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन बाय लॉ जो है ना वो मैंडेटरी है। तो इसमें मेरे ख्याल में इजाफी डिमांड की मुझे तो समझ में नहीं आती। अगर यहाँ पे कोई शख्स किसी को फ़िज़िकल अब्यूज़ करता है, असॉल्ट करता है, तो उसकी तहकीकात पाकिस्तान के कानून और आइन के तहत लाजमी है। इतने वेंडलिज्म के वाक़यात उस दिन पूरे मुल्क में हुए हैं, तो यकीनन उसके तहकीकात होंगे। उसके लिए मेरा नहीं ख्याल को कोई इजाफी डिमांड या अपील की कोई ज़रूरत है। सर, आप सब दोस्तों से सवाल ये है कि आप बलूचिस्तान वाले हुबूल वतनी, बगावत, जमहूरी रवैये, गैर जमहूरी रवैये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है इन सब कामों के लिए। आपको क्या लगता है कि ये 9 मई का जो वाक़या है ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट था या एक प्रेशर डेवलप करना था, या एक दराड़ या बगावत जिसको कहते हैं इदारे को तबाह करने की कोशिश?
دیکھیے جی، ہماری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ شاید میوٹنی کی طرف ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ جو اٹیمپٹ تھی فیلڈ میوٹنی کی. انہوں نے نہ پاکستان کی تاریخ کو جانا، نہ خطے کی تاریخ کو جانا کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں وہ ڈسپلنڈ فورسز میں ایکسپیکٹ کرنا یا امید رکھنا کہ وہ پولیٹیکل انٹرونشن اس انداز میں کریں گے. یہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے، اور جو لوگ یہ کیلکولیشن کر کے ان کو بتا رہے تھے، اب میرے خیال میں ان سب کا مرثیے کا اور نوحہ کہنے کا وقت آ چکا ہے. اب وہ ایک دوسرے کو مرثیہ پڑھ کے سنائیں. یہ بتائیں کہ آپ کہاں 9 مئی اور کہاں آج اسٹارٹ ہونے والا ہے، اتنی دیر بم پڑنے کیوں؟ آپ کو میرے خیال میں شاید فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کوئٹہ میں بھی ایک پریس کانفرنس کی جو پورے پاکستان نے کور کی، اتنی دیر نہیں ہوئی، ہم نے 48 گھنٹے کے اندر کر دی تھی. یہ دوبارہ ہم کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ، ہم جناح ہاؤس گئے لاہور چیئرمین سینٹ کے ساتھ، پھر ہمارے جو باپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت بلوچستان میں، وہ ہمارے سینیٹرز کے ساتھ، سینیٹر دنیش کمار اور ایک اور سینیٹر کے ساتھ ہم جناح ہاؤس گئے، وہاں ہم نے میڈیا ٹاک کیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو آپ دیر نہ سمجھیں، کیونکہ یہ جو 9 مئی ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کہ جب ایک سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ جماعت ہے، یا تو آپ آؤٹ لا ہیں، یا تو آپ نے کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے جو بینڈ ہے، جو ملیٹنٹ ہے. یہ تو ملیٹنسی والا کام ایک پولیٹیکل جماعت نے کیا. یہ اتنی آسانی سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100 سال گزر جائیں تو یہ تاریخ میں نہیں. تمام بلوچستان میں ریلیز اس پہ نکلی ہیں پوسٹ 9 میں. جان جمالی صاحب نے اپنے علاقے میں نکالی ہیں، جام کمال صاحب نے لسبیلا میں نکالی ہیں، سرفراز صاحب نے نکالی ہے، منظور صاحب نے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے گوادر میں نکلی ہیں. ایک دو روز قبل عمران خان کی جانب سے ایک اور بیان آیا ہے کہ مجھے رینجرز کی جانب نے اور فوج نے ہی گرفتار کیا تھا، تو رد عمل بھی ان کی جو تنصیبات تھی اس کے سامنے آنا تھا. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو کردار تھے وہ عمران خان کے جو سلوکار تھے، جنہوں نے پاکستان کی تحریک انصاف کو اور جو عوام ہے اور جو پاک افواج ہے اس کے درمیان دراڑ ڈالی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سلوکاروں کے خلاف بھی سیاستدان تو ہمیشہ قربانی دیتے آئے ہیں، سیاستدان ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، عوام بھی اس ٹائم گرفتار ہے، لیکن وہ جو مور اسٹیبلشمنٹ کے اندر تھے وہ اس ٹائم کہیں نظر نہیں آ رہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹیگیشن ہوگی، اور انویسٹیگیشن کے آؤٹ کم میں جو ذمہ داران ہوں گے، یہ تاثر قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو عام معافی ملے گی. لاہور سے ایک خاتون جن کا بہت مضبوط سوشل اور فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ میرے خیال میں اس سوال کا جواب وہیں سے مل جاتا ہے. کون سہولت کار ہے، کون نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں. جو انویسٹیگیٹ کریں گے وہ کنکلوڈ کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں میرے خیال میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. یہ بتائیے گا، آپ اتحادی بھی ہیں، بڑے اسٹرانگ اتحادی ہیں یہاں پہ، اگر جیسے کہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ پی ٹی اے پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، یعنی اس کو بین کیا جائے، اگر بطور اتحادی آپ سے مشاورت کی جاتی ہے تو بلوچستان عوامی پارٹی کا جو سیاسی جماعتوں پر جو پابندی کا جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی ایک بالکل آخری ریسٹوریشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، لیکن یہ پابندی بھی قانون اور آئین میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے آپ کی سیاسی زندگی میں، کسی فرد کی سیاسی زندگی میں یا کسی جماعت کی سیاسی زندگی میں، جہاں پہ ایک پورا سوشل آرڈر کو اس سے خطرہ ہو، تو پھر ایونچولی اسلام میں جس طرح طلاق آخری حربے کے طور پہ رکھا گیا ہے، تو پھر یہ بھی اس کے لیے بھی گنجائش سمجھ جائے. یہ جو آخری آپشن ہے وہ استعمال ہو جانا چاہیے. دیکھیں، انویسٹیگیشن جو جس طرح کی صورتحال کا اس ملک کو سامنا ہوا ہے، میرا اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ مستقبل میں باقی سیاسی جماعتوں کو، باقی سیاسی لوگوں کو اس رویے سے روکنے کے لیے آخر کوئی پیغام تو جانا چاہیے. Thank you.